وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت اتحادیوں کے ساتھ مل کر 5 سال پورے کرے گی۔ کرپشن زدہ پارٹیوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لانا چاہتی ہے تو ضرور لے آئے۔ آرمی چیف کو مزید توسیع سے متعلق ابھی سوچا نہیں۔ نومبر کافی دور ہے۔ میرے فوجی قیادت کے ساتھ تعلقات مثالی نوعیت کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کی سب سے بڑی ناکامی احتساب کا نہ ہونا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ، تعمیرات و ترقی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی اور سینئر افسران نے شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ غریب و متوسط طبقے کے لیے کم قیمت گھروں کا جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر رہے ہیں۔ اپنا گھر بنانے کے لیے 38 ارب روپے کے قرضے فراہم کیے جا چکے۔ سیکیورٹی فورسز کے ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک اور جنوبی وزیرستان میں آپریشن 2 دہشت گرد ہلاک جبکہ 3 گرفتار کر لیے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان بھی شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں سپاہی فرید اللہ اور سپاہی شعیب حسن شامل ہیں۔ پاک فوج کے تعلقات شعبہ عامہ کے مطابق آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد نے سیکیورٹی فورسز کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے فورن فنڈنگ کیس میں اسکروٹنی کمیٹی کو جمع کرائی گئی اہم دستاویز سامنے آ گئی۔ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کو پی ٹی آئی کی جانب سے پارٹی چیئرمین عمران خان کے دستخطوں سے جمع کرایا گیا سرٹیفکیٹ سامنے آ گیا ہے۔ سرٹیفکیٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ قانون کے تحت ممنوعہ کسی ذرائع سے فنڈ وصول نہیں کیے گئے۔ عمران خان کے دستخط سے جاری سرٹیفکیٹ پر 16 جولائی 2009 کی تاریخ ہے۔ پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ دبئی سے ووٹنگ کرکٹ کلب سے پی ٹی آئی کو 21 لاکھ ڈالرز کی فنڈنگ ہوئی۔ یہ تفصیلات 2013 تک کی ہیں۔ اس کے بعد دھرنا بھی چلا۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ کلب سے کس حد تک فنڈنگ ہوئی۔ اکبر ایس بابر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قانون کہتا ہے کہ کوئی پاکستانی شہری انفرادی حیثیت میں فنڈنگ کر سکتا ہے۔ کمپنی کسی سیاسی جماعت کو فنڈنگ نہیں کر سکتی۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف فورن فنڈنگ کیس میں اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ تہلکہ خیز رپورٹ میں تصدیق ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی نے غیر ملکی شہریوں اور کمپنیوں سے فنڈز حاصل کیے، فنڈز کو کم دکھایا اور درجنوں بینک اکاؤنٹس چھپائے۔ حمزہ شہباز نے ایک بیان میں کہا کہ پچھلے 7 سالوں سے ان تحقیقات کو رکوانے کی تگ و دو میں مصروف عمران خان کے کارنامے قوم کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو جب آنا ہوگا تو وہ خود اعلان کریں گے۔ لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی نے انہیں کہا ہے کہ وہ اپنا علاج مکمل کرا کے واپس آئیں۔ بچے کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی ادارے یا اسٹیبلشمنٹ سے کسی ڈیل کی گفتگو میں شامل نہیں۔ نواز شریف ڈیل کرنے، ڈیل کی گفتگو یا کسی تحریک کا حصہ بننے کو تیار نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے پنجاب کابینہ میں توسیع کی منظوری دے دی۔ تحریک انصاف کے رکن اسمبلی حامد یار حراج کل وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ گورنر ہاؤس لاہور میں کل حلف برداری کی تقریب ہوگی۔ حامد یار حراج کو وزارت خوراک کا قلمدان سونپے جانے کا امکان ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی چین سے 1.5 لاکھ ٹن کھاد برآمد کرنے کی منظوری۔ سوشل میڈیا کی سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ 50,000 ٹن کھاد کا پہلا جہاز 10 فروری کو پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ جنوری سے 6 لاکھ ٹن مقامی کھاد بھی مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عالمی منڈی میں بہت زیادہ قیمت کے باوجود ہمارے کسان کو کھاد کی کمی کا سامنا نہیں ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں کل سے اسکول کھلیں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کے ذریعے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں کل سے اسکول کھل جائیں گے۔ پنجاب کے جن اضلاع میں 6 جنوری تک چھٹیاں تھیں وہاں کل سے اسکول کھلیں گے۔ پاکستان میں 3 ماہ بعد کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.5% کے قریب پہنچ گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی کورونا کی قسم اومیکرون وائرس کے 6 کیسز سامنے آ گئے۔ اسلام آباد، لاہور میں اومیکرون کیسز میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 9.23% تک جا پہنچی۔ پاکستان کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 40ویں نمبر پر آ گیا۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے 5 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ کورونا وائرس کی اقسام ڈیلٹا اور اومیکرون کے بعد فرانس میں ایک اور نئی قسم دریافت۔
عالمی میڈیا کے مطابق کورونا کی نئی قسم کا نام ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے IHU رکھا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق نئے ویریئنٹ سے اب تک 12 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ PCB ایوارڈز 2021 کا اعلان آج کیا جائے گا۔ شاہین شاہ آفریدی کو 5 مختلف کیٹیگریز میں شارٹ لسٹ کر دیا گیا۔ PCB ایوارڈز کا اعلان آج شام 7 بجے کیا جائے گا۔ آسٹریلیا نے کورونا کے سخت قوانین کو پورا نہ کرنے پر عالمی نمبر 1 ٹینس کھلاڑی نوواک جوکووچ کا ویزا منسوخ کر کے ڈی پورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جوکووچ سے میلبرن ایئرپورٹ پر ویزے کی حیثیت اور ویکسین سے استثناء کے ثبوت کے بارے میں 8 گھنٹے پوچھ گچھ کی گئی۔ ایئرپورٹ حکام نے سربین سٹار کو ویکسین سے استثناء اور غلط ویزا کی بنیاد پر ملک میں داخلے سے روک دیا۔